السلام علیکم فرینڈز. ہم بیہیویئرل ویوز آف لرننگ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے لرننگ کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا، پھر بیہیویئر کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا، پھر ہم نے 4 طریقے دیکھے تھے کہ کون کون سے ری انفورسر کے 4 طریقے ہوتے ہیں. اب آج کے اسی کو ٹاپک کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے یہاں پہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ psychologists use 3 principles and techniques based upon the principles to modify, change and control the behavior of their students. تو بیسیکلی یہاں پہ انہوں نے کچھ ٹیکنیکس بتائی ہوئی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی بیہیویئر کو کیسے ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے اپلائیڈ بیہیویئر انالائسس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپلائیڈ بیہیویئر انالائسس میں اس میں یہ ہوتا ہے اپلیکیشن آف بیہیویئرل لرننگ پرنسپل ٹو چینج بیہیویئر. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں بیہیویئر کے بارے میں اس کے پرنسپلس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بچوں کے بیہیویئر کو چینج کر سکیں. تو یہاں پہ آئیڈیلی اپلائیڈ بیہیویئر انالائسس ریکوائرز کلیئر اسپیسیفکیشنز آف دا بیہیویئر ٹو بی چینج, careful measurement of behavior, analysis of antecedents and reinforcement that might be maintaining inappropriate or undesirable behavior. Basically اس میں انہوں نے یہی چیز بتائی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بچوں کے بیہیویئر کا کیئرفل میجرمنٹ، ان کی انالائسس، ان کے ری انفورسمنٹ اور ان کی انڈیزائریبل بیہیویئرز، ان سب چیزوں کے بارے میں ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ نے وہ سائیکالوجسٹ ان بچوں کو آبزرو کر رہا ہے، وہ انہوں نے کیا آبزرو کیا، انہوں نے ان ایکسپیریمنٹ سے کیا چیز سیکھی، یہ سب چیزیں بیہیویئر انالائسس میں آ جاتی ہیں. اس کے اندر بیہیویئر انالائسس کی یہی چیزیں. دوسرا ہے بیہیویئر شیپنگ، کہ بیہیویئر شیپنگ کیا چیز ہوتی ہے، ان وچ اے ٹیچر ری انفورسز ایچ اسمال اسٹیپ آف پروگریس ٹیکن بائی اسٹوڈنٹس ٹوورڈ اے ڈیزائرڈ گول. کہ کسی بھی ڈیزائرڈ گول کے اندر آپ نے ایک چیز بچے کو سکھانی ہے، اس چیز تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو ہے وہ ٹیچر لیتا ہے. تو یہ نیچے انہوں نے کچھ ایگزامپل دی ہوئی ہیں. A 4th grade student looked at a result of the latest mathematics test. No credit on almost half of the problems again because I made one dumb mistake in each problem. I hate math. یہ 4th grade student ہے. اس نے کہا تھا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میتھ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے کیونکہ میں ہر ایک پرابلم کے اندر ایک سلی مسٹیک کر دیتا ہوں. لیکن 10th گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ٹو فائنڈ سم ایکسکیوز فار اوائڈنگ دا سافٹ بال گیم ان جم کلاس دا اسٹوڈنٹ کین ناٹ کیچ اے بال اینڈ ناؤ ریفیوزز ٹو ٹرائی. تو بیسیکلی یہ دو انہوں نے بیہیویئر بتائے ہوئے ہیں کہ 4th گریڈ اسٹوڈنٹ وہ ڈائریکٹ منع کر دے گا، اور جو جیسے جیسے اسٹوڈنٹ بڑا ہوتا جائے گا تو وہ ایکسکیوزز تلاش کرے گا. دونوں سچویشن میں اسٹوڈنٹس کو کوئی ری انفورسمنٹ نہیں مل رہی ہے. بہت اسٹوڈنٹس آر ریسیونگ نو انفورسمنٹ فار دیئر ورک بیکاز دا اینڈ پروڈکٹ آف دیئر ایفرٹ از ناٹ گڈ انف. A safe prediction is that the students will soon learn to dislike the class, the subject and perhaps the teacher and school in general. اچھا، بیسیکلی اس میں یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی بھی بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے کے لیے ان کو ری انفورسر نہیں دیں گے، ان کو ہم یعنی کہ موٹیویٹ نہیں کریں گے، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ اس پرٹیکولر ٹاپک میں وہ بچہ جو ہے اس کو ڈس لائک کرنا شروع کر دے گا. پھر اس ڈس لائک جو ہے بعد میں کلاس تک پہنچ جائے گی، اور پھر سبجیکٹ تک پہنچے گی، پھر کلاس تک پہنچے گی، پھر ٹیچر تک پہنچے گی، اور پھر جنرلی اسکول تک پہنچے گی، تو وہ اسکول جانا بند کر دے گا. تو یہ یعنی کہ ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پازیٹیو بیہیویئر میں، یہ نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے، گیونگ ریوارڈس فار پازیٹیو بیہیویئر، گیونگ پنشمنٹ فار نیگیٹو بیہیویئر، شوئنگ دا وے اسٹیپس ٹو گیٹ ریوارڈس. یعنی کہ انہوں نے اگر ریوارڈ لینا ہے تو آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر پنشمنٹ سے بچنا ہے تو آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا.
یہ دو ہوگی. تیسری ہے بیہیویئر موڈیفکیشن. اس کے اندر اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایکسپلین دا پروسیس آف چینج دیٹ از براٹ فورتھ ان دا بیہیویئر آف اے سبجیکٹ, کہ بیسیکلی وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے بیہیویئر کے اندر موڈیفکیشن آئی ہے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی بیہیویئر modification is a term used to describe the techniques of behavior change used by teacher to manage the and administrator the behavior of their students. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے 3 اسٹیپس فردر اس کے دیے ہوئے ہیں. آئیڈینٹیفائی اینڈ اسپیسیفائی دا بیہیویئر آف اسٹوڈنٹ دیٹ دے نیڈ ٹو چینج. بیسیکلی سب سے پہلے ان کو اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون سا بیہیویئر چینج کرنا ہے. پھر اس کے بعد plan a specific behavior change and strategy based upon rewarding desirable behavior and punishing undesirable. بیسیکلی انہوں نے یہ اوپر والی بات کوئی نیچے دوبارہ ایکسپلین کر دی ہے کہ جو پازیٹیو بیہیویئر ہوگا اس کے اوپر ایک ریوارڈ دے دیں, اور جو انڈیزائربل بیہیویئر ہوگا اس کے اوپر ان کو پنشمنٹ دے دیں. اور تیسری چیز یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پلان کیا ہے وہ چینج ان کے اوپر بچوں کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹوکن اکانومی یہ بہت امپورٹنٹ اور آسان ہے. ٹوکن اکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ٹوکن دے دیتے ہیں کہ یہی ریوارڈ کو ایک ٹوکن کا نام دیا ہوا ہے. Another method for bringing about a change in students' behavior is called token economy. ٹوکن اکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس نے اگر کسی بیہیویئر کو چینج کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تو ہم آپ کو ایک ٹوکن دیں گے, ایک بونس دیں گے. تو وہ بونس کی لالچ میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں. ٹوکنس کیا ہونا چاہیے؟ ٹوکن پوائنٹ ہونے چاہیے. جیسے آپ کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ کتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں. اسٹوڈنٹس کے ایک کارڈز کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, چپس کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, منی کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ٹوکن اکانومی میں ہی آتی ہیں. تو پیریوڈیکلی دا اسٹوڈنٹس ایکسچینج دا ٹوکنز دے ہیو ارنڈ فار سم ڈیزائرڈ ایوارڈ. تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ایک لالچ پیدا ہوگی کہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھے کہ میرے ٹوکن اتنے زیادہ ہو گئے ہیں یا اس کے ٹوکن کم ہیں, میرے ٹوکن زیادہ ہیں. اس وجہ سے یہ بھی ایک بیہیویئر چینج کا طریقہ ہے. تو ٹوکن ری انفورسمنٹ آر complicated and time consuming. Generally they should be used in only 3 situations. یہ بیسیکلی یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. تو اس کے تین جگہوں پہ یہ یوز ہوتی ہے. ٹو موٹیویٹ اسٹوڈنٹس ہو آر کمپلیٹلی ان انٹرسٹیڈ, یعنی کہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے اندر ٹوکن اکانومی کا استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا ٹو انکریج اسٹوڈنٹس ہو ہیو کنسسٹنٹلی فیلڈ ٹو میک اکیڈمک پروگریس. تو دوسرا جو ہے وہ جو بچے بار بار فیل ہوتے ہیں اپنی اکیڈمک پروسیس میں پروگریس میں, تو ان کے لیے ٹوکن اکانومی استعمال ہوتی ہے. تیسرا ٹو ڈیل ود اے کلاس دیٹ از آؤٹ آف کنٹرول. تو ایسی کلاس جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو, ان کو ایک انٹرسٹنگ چیز کی طرف لے کے آنے کے لیے یہ ٹوکن اکانومی یوز ہوتی ہے. تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 17 تھا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر نمبر 18 میں. میں بیسیکلی بہت تیز بول رہا ہوتا ہوں, اس وجہ سے میری زبان تھوڑی سی اڑ جاتی ہے. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کیپ سپورٹنگ آشمیز کلاسز. تھینک یو سو مچ.